السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستوں، میں آج آپ کے لیے بیان لے کے حاضر ہوں مولانا قاری نف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر۔ بہت ہی خوبصورت بیان۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ بیان سماعت فرمائیں۔ وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ میں اس جنت کا کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں۔ دنیا کے اندر ہر قسم کا آدمی آیا، خدا کی قسم ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے اور ادھر دم نکلنے لگا، موت آنے لگی، پریشانی ہونے لگی، ادھر آواز آئی لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، غم نہ کر، خوف نہ کھا، خوش ہو جا جنت الفردوس کے لیے جس کا تجھ سے دنیا میں وعدہ کیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک نے، اللہ والوں نے جس جنت کا وعدہ دیا وہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور ایسا آدمی بھی اس دنیا میں آیا، مرتے وقت کوشش کے باوجود منہ سے کلمہ نہ نکلا، کلمہ نہیں نکلتا، لوگوں کے کہنے پر بھی کہ کلمہ پڑھو حضرت جی، کلمہ پڑھو ابا جی، کہتا ہے پڑھتا ہوں، کوئی چیز میری زبان کو پکڑے ہوئے ہے، پڑھنے نہیں دیتی۔ یہ سارے مناظر حالات تمہارے سامنے ہیں۔ یہاں ضلع جنگ میں ہے ترہم دنیا جانتی ہے، اخباروں میں بھی آیا، لوگوں نے بتایا، کئی سال ہو گئے، دریا میں ایک لاش تیرتی ہوئی آئی، پولیس کے آدمیوں نے نکال کر بستی والوں کے ذمے لگا دیا کہ مسلمان ہیں، دفن کفن کرو۔ مولوی کو بلایا لوگوں نے، لاؤڈ اسپیکر کھولا، چندہ مانگا، 2 آنے مائیوں بیٹیوں بہنوں، 2 4 آنے چندہ بھیجو، بے وارسی لاش ہے، کفن خریدنا ہے۔ چندہ آیا، کفن خریدا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ تیسرے دن پتہ چلا جس پہ 2 آنے 4 آنے مانگے ہوئے پیسوں کا کفن پڑا، 35 مربوں کا مالک تھا۔ تجھے کیا معلوم ہے میرے تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ ہم نے کروڑا پتی لوگوں پہ دیکھا کہ کفن نہ ملا، قبر نہ ملی، جنازہ نہ ملا، تو اللہ کی حضور میں خیر نہیں مانگتا؟ ہر مسلمان کو اللہ قبر بھی، جنازہ بھی نصیب کرے، کلمہ بھی نصیب کرے، آمین کہو۔ بہرحال حالات ہیں، دل میں خوف کھایا کرو۔ ایکسیڈنٹوں میں لوگ مر جاتے ہیں، پہچان تک نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت تو ایسی جماعت تھی، اللہ اکبر۔ ایک جنگ میں اطلاع ملی بھائی کی طرف سے کہ تیرا بھائی پیاسا ہے اور زخمی ہے، وہ پانی لے کے دوڑا۔ یہ ان کی بات ہے، ہماری نہیں، ہماری نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، جنہوں نے امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھی، رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے چمڑے اجڑوا کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے کلمہ پڑھا، جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کو نیزے کی نوک پہ لٹکتا ہوا دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ اطلاع ملی پیاسا ہے بھائی، پانی مانگ رہا ہے، آخری وقت ہے، یہ پانی لے کے دوڑا، تلاش کیا، مل گیا، برتن میں پانی ڈال کر دیا، برابر میں پڑے ہوئے دوسرے زخمی نے بھی آواز لگا دی، بھئی اپنا بھی آخری وقت ہے، 2 گھونٹ پانی اگر زیادہ ہو تو مجھے بھی دینا، میں بھی حلق گلا کر لوں گا۔
جس نے پانی منگوایا تھا، جس کے لیے پانی لایا تھا، اشارہ کر دیا کہ میرا اللہ مالک ہے، اس کے پاس چلا جا، اس کو پلا۔ اس نے پانی لیا اور پینے کا ارادہ کیا، تیسرے نے آواز دی بھائی ایک گھونٹ پانی ہو تو ہمیں بھی دینا۔ اس نے دوسرے نے بھی اشارہ کر دیا پہلے اس کو پلا۔ جب اس تیسرے کے پاس گیا پلانے والا تو وہ حوض کوثر پہ جا چکا تھا، وہ جنت الفردوس میں پہنچ چکا تھا۔ واپس آیا، وہ دوسرا بھی ختم، وہ تیسرا بھی ختم۔ تمام کے تمام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حوض کوثر پہ تو پانی پی سکتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کی پیاس کو سن کر خود پانی مرتے وقت بھی نہ پیتے تھے۔ یہ ان کی خصوصیت ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جگر، ان کے گردے، ان کے دل اتنے صاف کر دیے تھے نگاہ نبوت سے کہ وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ بدقسمت قوم صحابہ اکرام کی قدر نہیں جانتی۔ تمہیں کیا معلوم کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کس کے شاگرد ہیں، کس کے مرید ہیں، کس کے مقتدی ہیں، کس کے وزیر ہیں، کس کے ماننے والے ہیں؟ بس تمہیں تو اپنا پتہ ہے کہ میرا داؤ لگ جائے بس۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو میرا صحابی ایک کھجور اللہ کے نام پر صدقہ کرے، خیرات کرے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ خیرات کرنا میرے صحابی کی ایک کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اتنے عظیم لوگ، ان کی شرافت، ان کی جانت، ان کی امانت قرآن بیان کرے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرے۔ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، ادھر ہجرت کر کے گئے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، رکھنے کو تو کیا تھا، ادھر جنگ رمضان کا مہینہ آ گیا، ادھر جنگ بدر کا اعلان ہو گیا۔ سب سے پہلا جنگ، سب سے پہلے لڑائی جنگ بدر ہے جو 17 رمضان المبارک کو ہوا ہے۔ صحابہ اکرام نے تو یہ نہ سوچا رمضان کا مہینہ ہے چلو بعد میں لڑائی کر لیں گے، یا روزہ چھوڑ دیں گے بعد میں روزے رکھ لیں گے۔ نہیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود اجازت عطا فرمانے کے پھر بھی سب نے روزہ رکھا۔ مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا۔ ایک عورت آتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اور آ کے عرض کرتی ہے آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلا دیا، اس کے اوپر اپنے سر کے کٹے ہوئے بال رکھ دیے اور رو کے عرض کرنے لگی غریب ہوں، مسکین ہوں، مفلس ہوں، نادان ہوں، بالکل غریب ہوں، کھانے کو بھی نہیں۔ کئی دن سے مدینے میں سن رہی تھی اعلان ہو رہا ہے جہاد کا، کوئی ریشن لایا، کوئی کھجور لایا، کوئی دانہ لایا، کوئی اسلحہ لایا، کوئی پیسہ لایا، کوئی ٹکا لایا۔ میرے پاس تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، میں تو اپنے سر کے بال کاٹ کے لے آئی ہوں، کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے گی، رسی بن جائے گی، میرا بھی حصہ پڑ جائے گا۔ کہاں سے ایسی عورت لائیں گے آپ؟ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ، شام کا وقت ہے، مغرب کی نماز پڑھی، رو رہی ہے۔ بیٹوں نے پوچھ لیا اماں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیوں رنجیدہ ہو؟ بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم کھانا کھاؤ، تمہارے بس کی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں، کیسے نہیں ہے؟ اماں رو رہی ہو، ہم روٹی کھائیں؟ بڑی دیر کے بعد فرمایا 3 دن ہو گئے مدینے میں اعلان ہو رہا ہے جہاد ہوگا، اللہ کے نام پر لڑائی ہوگی، میرے گھر میں کوئی بھی نہیں، تم بچے ہو، یتیم ہو، میں بیوہ عورت ہوں، کیا کروں؟ انہوں نے کہا جیسے حکم ہو۔ کہنے لگی پھر میری تو یہ تمنا ہے، تم میرے یتیم بچے ہو، میری زندگی کا آخری سرمایہ ہو، میری یتیم پونجی ہو، چلو میں تمہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے چلتی ہوں، اللہ کے نام پر پیش کر دیتی ہوں۔ بیوہ کی یتیم پونجی اگر اللہ کے رسول کے یہاں منظور ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟
انہوں نے کہا اماں ہم تیار ہیں۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یتیم بچوں کو لے کے چلی درباری رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ ہیں تو چھوٹے، طاقتور بھی نہیں، جوان بھی نہیں، میں بیوہ کی یتیم پونجی قبول فرماؤ، جہاد کے لیے انہیں قبول فرماؤ، انہیں لے جاؤ، اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، یہ تو ابھی بچے ہیں، خدا کی قسم ان کی اولاد کا جگر دیکھو، ان کی اولاد کے دل دیکھو، اولاد کی تربیت دیکھو، یوں ایڑیاں اٹھا کر کھریاں اٹھا کے یوں اوپر کو ہاتھ کر کے دکھاتے یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں۔ اور صحابہ کی اولاد بھی دیکھو، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیے۔ حضرت خنسا الگ لے کے گئی دونوں بچوں کو اور کہنے لگی میں تمہاری کیا لگتی ہوں کہ اماں ہے، میں نے تمہیں دودھ پلایا، میرے سے قسم لے لو میں نے ایک دن بھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا تمہیں، میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں دودھ پلایا، میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، تمہارے ابا کی امانت میں خیانت نہیں کی، حلال کا تمہیں جنا ہے۔ میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، سن لو، پیٹھ میں زخم نہ کھانا، چھاتی میں زخم کھانا، سینے میں زخم کھانا، شہید ہو جانا۔ میں مسلح پہ بیٹھ کر وضو کر کے انتظار کروں گی، ایک ایک کی شہادت کی خبر سنتی جاؤں گی اور قبولیت کے لیے جھولی پھیلا کر دعا مانگتے جاؤں گی۔ چنانچہ دونوں بچے تیار ہو کر کھڑے ہو گئے جنگ میں۔ حضرت معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے آدمی، حضور نے فرما دیا سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیا ان دونوں بچوں کا ذرا خیال رکھنا کہ اچھا جی، ایک کو دائیں کھڑا کر لیا، ایک کو بائیں کھڑے کر لیا، بیچ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ دونوں بچوں نے کہا کہ چچا جان وہ ابو جہل کہاں ہے، وہ ابو جہل کون سا ہے؟ خیال آیا انہوں نے نام سنا ہے، بچے ہیں اس لیے باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے بتیجوں یتیموں جب ادھر کو آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا، دیکھ لینا۔ وہ آیا شرکس گھوڑے پہ سوار، اچھلتا ہوا کودتا ہوا گھوڑا آیا، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کر دیا کہ جس کو تم پوچھ رہے تھے وہ سامنے ابو جہل ہے۔ اسے کیا معلوم تھا ان کا یہ پروگرام ہے، اور پیچھے ماں کی دعائیں ہیں، پیچھے ماں کی دعائیں ہیں کہ وہ ابو جہل ہے سامنے۔ بس اتنا بتا کر دیکھتے کیا دایاں بایاں دونوں خالی ہیں، دونوں نے پہلے ہی پروگرام بنا لیا تھا، بات کوئی نہیں کی تھی، آگے کو دونوں نے منہ نکالا تھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام بن گئے۔ آج بدقسمت قوم آنکھوں آنکھوں میں غلط پروگرام بناتی ہے، بے عزتی کے پروگرام بناتی ہے، توہین کی پروگرام بناتی ہے، ایمان کو بڑا غرق کرنے کے پروگرام بنتے ہیں، خاندانوں کی عزت کو برباد کرنے کے پروگرام بنتے ہیں، مسلمانی کو مٹانے کے پروگرام بنتے ہیں۔ آؤ صحابہ کرام کے معصوم بچوں نے بھی کیا پروگرام بنایا۔ حفیظ کہتا کہ دونوں دوڑے اور کہنے لگے قسم کھائی، قسم کھائی، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، قسم کھا کے جا کے حملہ کر دیا۔ ان کے پاس لشکر نہیں، ہتھیار نہیں، فوج نہیں، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے، برکت ہے، معجزہ ہے۔ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔
ان بچوں سے پوچھا کیا لے کر حملہ کرو گے، کیا لے کر چڑھائی کرو گے، وہاں جا کر کے کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم نے کیا کرنا ہے، نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، توکل ہے فقط ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اتنی لمبی دعا مانگی، اتنے ہاتھ پھیلائے، سر سے اونچے ہاتھ ہو گئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بھی نیچے گر گئی، صاحب اللہ کی حضور میں فریاد کر دی، میرے پاس جو پونجی تھی میں نے لا کے کھڑی کر دی، اگر آج یہ پونجی میری ختم ہو گئی تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ حق پرستوں کی تو نے گر دل جوئی نہ کی، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ بچوں نے دوڑ کر ابو جہل کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا، اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، اس کے اوپر چڑھ بیٹھے اور ایک دوسرے صحابی سے کہا ہمیں گردن کاٹنے کا طریقہ نہیں آتا، آؤ اس شکار ہم نے کر دیا ہے، اس کی گردن کاٹو۔ مرتا مرتا ابو جہل کافر کہنے لگا افسوس کسی بہادر کے ہاتھوں مرتا، کسی جوان کے ہاتھوں مرتا، میں ایک بیوہ کی یتیم بچوں کے ہاتھوں مر رہا ہوں۔ کیا نظریہ تھا اس عورت کا، کیا اس کی نگاہ میں اولاد تھی اور کیا اس کی نگاہ میں جنت الفردوس تھی، اور اس کی نگاہ میں محمد عربی سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی کیا نگاہ تھی اور کیا خوشی تھی، اور وہ کیا چاہتی ہوگی؟ کس کو اولاد بری لگتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے مدد فرمائی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں بدر والے دن تم تھوڑے سے تھے، مختصر تھے، ہتھیار نہ تھے، سامان نہ تھا، بھوکے بھی تھے، ننگے بھی تھے، مجھے معلوم ہے تمہارے پیٹ میں بھوک لگی تھی، تمہارے منہ میں پیاس لگی تھی، تمہارے پاس ہتھیار بھی نہ تھے، تم تھوڑی سی تعداد میں تھے، میں نے 5000 فرشتوں کا قافلہ بھیجا، اذ تقول للمؤمنین، مومنوں کی امداد کے لیے فرشتے آئے، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، فرشتے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چھڑی دی لکڑی کی، ہم وہ کرتے تھے کافر کی طرف گردن، وہ جا کے پڑتی تھی۔ ابی بن خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن میدان بدر میں سرکار مدینہ سارے زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آیا، آپ نے کسی سے کامچی لے کر چھڑی لے کر اس کو مار دی، شرم دلائی، وہ گدھے اتنے لوگ کان کٹے پڑے ہیں، ہاتھ کٹے پڑے ہیں، پاؤں کٹے ہوئے پڑے ہیں، وہ بھی اتنے نہیں چلا رہے، تو اتنا چیختا، شرم نہیں آتی، تو نے ساروں کو بزدل بنا دیا۔ ہائے ہے تو کافر پر کیا بات کہی ہے۔ کہنے لگا او سفیان تجھے کیا معلوم، کسی کو ابو بکر صدیق نے مارا، کسی کو فاروق اعظم نے مارا، کسی کو علی مرتضیٰ نے مارا، کسی کو طلحہ زبیر نے مارا، کسی کو سعد ابی وقاص نے مارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے کیا معلوم ہے مجھے امام الانبیاء نے مارا۔ اور کہتا ہے وہ میرے اوپر مارنا تو درکنار، تھوک بھی دیتے میں مر جاتا۔
आओ नबी की कदर काफिर की जुबानी सुनो, तुझे आज तक कदर ना हुई, तुझे आज तक अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता ना चला। आ काफिर से पूछ, दुश्मन से पूछ, उसका अकीदा मालूम कर। और कहने लगा अबू सुफियान, मैं इतना तकलीफ में हूं, इतना परेशानी में हूं, अगर मेरी तकलीफ को सारे अरब पे तकसीम कर दो, करोड़ों आदमियों पे तकसीम कर दो, सारे मर जाएंगे। किसी को किसी ने मारा, किसी को किसी ने मारा, मुझे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मारा और वो मेरे ऊपर थूक देते, मैं तब भी मर जाता। जानवरों से नबी की कदर पूछो। मदीने पाक में चिड़ियों के बच्चे सहाबा के बच्चों ने उठा लिए। आए हाय आए, और चिड़ियों को भी पता चल गया नबी कैसा है, तुझे आज तक पता ना चला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पे ची 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 घूम रही हैं चिड़िया। आपने फरमाया ये शिकायत कर रही हैं, इनके बच्चे वापस दे दो। किसने बच्चे उठाए हैं? चिड़ियों को भी पता है कि शफीउल मुज़निबीन है, गरीबों का हमदर्द है, मजलूमों का हमदर्द है, तुझे आज तक पता ना चला। एक ऊंट आया और आकर के कदम मुबारक में सर रख के रोने लगा और कहने लगा मेरा मालिक काम ज्यादा लेता है, खाने को छोड़ा देता है, मैं बड़ा परेशान हूँ। मालिक को बुला करके हुजूर ने डांटा, तू बहुत ज्यादा लागता है, खाने को कम देता है। ऊंट को पता चल गया मेरी फरियाद ये सुनेंगे, मेरी गमखारी ये करेंगे। तेरी 80 साल की उम्र हो गई, चिट्टी दाढ़ी हो गई, तुझे आज तक पता न चला। दरख्तों को इशारा किया, उखड़ कर आ गए, इशारा कर दिया, वापिस चले गए, हाथ में कंकर लेकर। अबू जहल ने पूछा मेरे बताओ मेरे हाथ में क्या है? फरमाया मैं बताऊं या जो कुछ तेरे हाथ में है वो बताए कि मैं कौन हूं? हाय हाय हाय, जो तेरे हाथ में है वो बताए मैं कौन हूं। हुक्म दिया कंकरियों पत्थर के टुकड़ों गवाही दो मेरी नबूवत की, अल्लाह की तौहीद की। अंदर से आवाज आती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कंकरियों ने भी तौहीद की गवाही दी। आज का मुसलमान है, कलमा भी पढ़ रहा है, कब्र को सजदे भी कर रहा है, कलमा भी पढ़ रहा है, बच्चे को लेकर के कब्र के चारों तरफ तवाफ करा रहा है और अकीदा ये है ये पीर जिंदगी देगा। क्या तेरा कलमा करेगा, क्या कुरान करेगा और क्या तेरा रमजान करेगा, कहां काम आएगा? शिर्क की लानत से बचो मेरी बहनों बेटियों, पल्ले बांध के ले जाओ, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। सारी दुनिया के वली, सारी दुनिया के पीर फकीर इकट्ठे हो जाएं, खुदा की कसम एक बाल भी किसी का बिंका नहीं कर सकते। सब अल्लाह जल्ले शानू के इख्तियार है। यही तो लड़ाई हुई सहाबा किराम से मुशरिकीन मक्का की, इसी पर तो झगड़ा हुआ। और बात क्या थी? तो रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना, ऐसा कलमा पढ़ जो सारी जिंदगी में शिरक तेरे करीब से न गुजरे। ऐसी अल्लाह से दुआ मांग अपने खात्मे की, अपने ईमान की, जो जिंदगी गुजर जाए आखिरी वक्त तक शैतान शिरक वाला तेरे करीब ना आए। वाक़ियात हैं सहाबियात के बेशुमार, एक दो नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या शान है उन लोगों की जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे रखकर हाथ कलमा पढ़ा। वो कितनी मुबारक आंखें होंगी जिन्होंने अपनी आंखों से हजारों मर्तबा दीदार किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबरकत महीना, इज्जत वाला महीना, मोहतरम महीना। जंगे बदर भी इसी में हुआ। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात भी इसी रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख को हुई। कौन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा? 2270 हदीसें जिससे रिवायत हैं, जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आयशा ना होती दीन नाक़िस रह जाता। जिसकी झोली में खुदा का कुरान आया, जिसके हुजरे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमेशा के लिए गुंबद खिजरा बना दिया। इतना बड़ा शान है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। आज भी
اگر کوئی قرآن پہ یقین کرے، عقیدہ کرے، تو آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرس میں معجزے دکھا سکتے ہیں۔ سن 80 میں جب میں ہندوستان گیا، پٹیالے شہر کی کچہری میں پاسپورٹ لکھوانے کے لیے بیٹھے تھے کہ اچانک کچہری میں بھگدڑ سی مچی، ادھر سے ادھر وکیل بھاگ رہے ہیں، جج بھاگ رہے ہیں۔ ہم پاکستانی تھے، ذرا ڈر لگا بھی ایسا کیوں ہوا، کیا بات ہے؟ ان سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی ایک واقعہ ہوا ہے، ایک قصہ ہوا ہے۔ بھئی کیا ہوا؟ ایک سکھ کی لڑکی فوت ہوئی ہے، انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق، رواج کے مطابق اس کو دفن کفن کر کے وہ ہندوؤں کی طرح جلاتے ہیں، ساڑتے ہیں۔ لکڑیاں منگائی، ان لکڑیوں میں اس کو چن دیا، گھی کا پپا ڈالا، آگ لگائی، ساری لکڑیاں جل کر خاک ہو گئی، پر اس لڑکی کا بال بھی نہ جلا۔ تمام لکڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کا ایک بال بھی نہ جلا۔ انہوں نے پھر دوبارہ انتظام کیا، زیادہ لکڑیاں منگائی، پھر زیادہ گھی چھڑکا، تیل چھڑکا، پھر آگ لگائی، پھر بھی ساری لکڑیاں ختم ہو گئی، جل گئی، سوا بن گئی، اور اس کا ایک بال بھی نہ جلا۔ اب ہندو بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جس کمرے میں یہ رہتی تھی اس کی تلاشی کرو۔ ماں غربت ہے، اب بھی ہندوستان میں کوٹھے کچے ہیں، پکے اتنے مکان نہیں ہیں۔ اس کے کوٹھے کی تلاشی کی گئی، کچھ نہ ملا۔ پھر ایک سیانا پنڈت کہنے لگا کوئی دیوار میں تازہ جالا آلہ، کوئی تاک وغیرہ لپا ہوا ہو وہ دیکھو۔ جب یہ چیز تلاش کی گئی تو ان کو ایک مل گیا ایسا ٹھکانہ۔ جب انہوں نے کھول کے دیکھا تو اندر جالے میں، تاک میں، اندر اس کے اندر اللہ کا قرآن شریف رکھا ہوا ہے۔ بیمار ہوئی، یقین ہوا کہ موت آئے گی، سونا نہ چھپایا، چاندی کا انتظام نہ کیا، اولاد کا انتظام نہ کیا، چھپ کر مسلمان ہوئی تھی، ڈرتی تھی ماریں گے، گھر والے مجھے ختم کر دیں گے۔ آخری وقت میں حفاظت کے لیے اندر قرآن کریم کو رکھ کر باہر سے لیپ دیا، کسی کافر کا پلیت ہاتھ اللہ کے پاک قرآن کو نہ لگنے پائے۔ ادب کیا، احترام کیا، اکرام کیا، عزت کی۔ انہوں نے قرآن کھول کر جب دیکھا، مجبوراً بلا کر 2 دفعہ تو تجربہ کر چکے تھے، مسلمانوں کو بلا کر کہنے لگے یہ کلمے والی ہے، یہ قرآن والی ہے، یہ ایمان والی ہے، ہماری نہیں ہے، تم لے جاؤ، اس کا دفن کفن تم خود کرو۔ وہاں لوگوں نے جنازہ پڑھا اور پھر قبر بنائی، اس کو قبر میں دفن کیا۔ بتانا یہ چاہتا تھا، خصوصاً عورتوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ بات صحیح نہیں کہ ہم یہ سوچ لیں کہ یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی، یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی، اب نہیں ہے۔ آج بھی قرآن میں وہی برکت ہے، وہی نورانیت ہے، وہی رحمت ہے، وہی اللہ کی کریمی ہے۔ آج بھی قرآن پہ یقین کر کے دیکھ، قرآن پہ اعتماد کر کے دیکھ، قرآن کی برکتوں کو دل میں جگہ بنا کے دیکھ، آج بھی قرآن تجھے وہی جواب دے گا جو صحابہ کرام کو اس نے دیا تھا۔ کلمے اور قرآن کی برکت سے ہزاروں آدمیوں نے دیکھا لکڑیاں جل گئی، ایک بال نہ جلا۔ جس قرآن کی برکت سے اس آگ سے اللہ نے بچایا، وہ جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا۔ اس لیے فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بھی، رمضان بھی تمہارے لیے سفارشی ہیں الی یوم المیزان، قیامت کے دن تک۔ جتنا چاہو سفارشی بناؤ، رمضان کا ادب کرو، رمضان کے روزے رکھو، اللہ سے خیر مانگو، اتنی مانگو اتنی مانگو، رات کو بھی دن کو بھی عبادت کرو، نفل پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی تیری نیت کو دیکھ کر اور قبولیت فرما کر اپنی کریمی سے نجات فرما دیں گے۔ درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ دلائل الخیرات میں لکھا ہے، ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، گرمی تھی، دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا،
पानी ना था, कुआं ना था, मैं तो कोशिश कर रहा था, दौड़ रहा था, कोई बस्ती आए, वजू करूं, नमाज अदा करूं। दौड़ते दौड़ते वक़्त भी करीब था, एक बस्ती आ गई, कुआं भी आ गया। मैं कुएं को देखकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन डोल रस्सी नहीं। कुआं तो मिल गया, रस्सी डोल नहीं, तो बड़ा परेशान था, अब क्या बने। तो कहते हैं कि करीब में ही छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक लड़की दौड़ कर आई और आके कहने लगी, बड़े मियाँ कैसे परेशान खड़े हो। मैंने कहा, बेटी प्यास भी लगी है, पीऊंगा भी, नमाज का वक्त जा रहा है, वजू करूंगा, डोल रस्सी नहीं है, कुआं तो आ गया, डोल नहीं है, रस्सी नहीं है, पानी कैसे निकालूं। मैंने कहा, अच्छा डोल रस्सी के बगैर पानी नहीं मिलता। मैंने कहा, कैसे मिलेगा। वो छोटी सी बच्ची ने यूं कुएं के अंदर मुंह करके थूक दिया और पानी उबल कर ऊपर आ गया, पानी उबल कर ऊपर आ गया। अल्लाह वाला कहता है, मैंने वुजू किया, नमाज पढ़ी, पिया भी, और नमाज पढ़ के वो बच्ची अपने जाकर बच्चों में फिर खेलने लग गई। तो मैंने उस बच्ची को पहचान लिया और उन बच्चों में जाकर के पकड़ा उसे, और मैंने कहा, बेटी तू ऐसा क्या काम करती है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ तेरी इतनी मकबूलियत अभी से हो गई, तेरा अमल इतना कबूल है कि अल्लाह के यहाँ इतनी तू पसंदीदा है कि कुएं में थूक दे तो पानी ऊपर आ जाए, इतनी अल्लाह के यहाँ कबूल है, क्या अमल करती है। तवज्जो करना। कहने लगी, बड़े मियाँ मेरी उम्र ही क्या है, न किस अमल जोगी हूँ, न किस काम के काबिल हूँ। हाँ इतनी बात है, मेरी माँ रात को जब तक मैं 1000 दुरूद शरीफ पूरा ना कर लूं मुझे सोने नहीं देती। 1000 दुरूद शरीफ पूरा कराती है मेरी अम्मा, फिर मुझे सोने देती है। वो जिनके बच्चे 1000 दुरूद शरीफ पढ़ करके सोए, उनके बड़े कितना पढ़ते होंगे। आज मेरी तेरी बदकिस्मती या कौम की औरतों की, मर्दों की VCR देखते देखते, टेलीविजन देखते देखते, बकवास करते करते सो जाते हैं। न दरूद पाक है, न कुरान करीम है, न अल्लाह रसूल का नाम है। इन घरों में बरकत कैसे आए, इन घरों में रहमत कैसे आए। इन्हीं घरों से मेरे तेरे जनाजे निकलने, इन्हीं घरों से हमारा आखिरी वक्त आना है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के मासूम बच्चे भी इतने नेक थे, वो बोलना भी कुरान मजीद से सीखते थे। हज़रत आमिर बिन फ़हीरा रज़ियल्लाहु ताला जलीलुल क़दर सहाबी है कि कैसा अच्छा कुरान पढ़ता होगा, जिसको हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाकर फरमाए, और आमिर बिन फ़हीरा मुझे अल्लाह का कुरान सुना, तू कुरान पढ़ता मेरा दिल खुश होता है। वो कैसा कुरान पढ़ता होगा जिसका कुरान सुनकर नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होते हैं और बुलाते हैं कुरान सुनने के लिए। और जिससे कुरान नबी सुने वो कैसा कुरान पढ़ता होगा। आमिर बिन फ़हीरा रज़ियल्लाहु ताला और दीगर सहाबा किराम को काफिर लोग धोखे में डाल कर ले गए, पहाड़ों के दरमियान में ले जाकर हमला कर दिया। आमिर बिन फ़हीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पेट में जिसने नेज़ा मारा, वो कसम खाकर कहता है, मैंने पेट में नेज़ा मारा, कमर के पीछे निकल गया। इस जवान का ईमान देखो, यकीन देखो, कुरान से ताल्लुक देखो। इतना बड़ा जख्म आया, पेट में से गुजर कर भाला, नेज़ा बरछा पीछे निकल गया। आह ना की, उफ ना की, हाय ना की, धार धार ना की, दर्द का इजहार ना किया, करब का इजहार नहीं किया। इतना फरमाया, लोगों गवाह हो जाओ, फुदतु बिरब्बिल काबा, और दुनिया वालों रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। अंदाजा लगाओ। आमिर बिन तुफैल नेज़ा मारने वाला कहता है, मैंने नेज़ा वापस निकाला तो सहाबी की रूह परवाज कर गई, शहीद हो गया। इन्होंने प्रोग्राम बनाया, खंजर लाओ, तलवार लाओ, सर काटो, खोपड़ी अलग करेंगे, इसमें शराब पिएंगे। ये वो कुरान पढ़ता था, हजारों लोग इस कुरान सुनकर मुसलमान बने।
हजारों आदमी इससे कुरान सुनकर नमाजी मुसलमान बने। इसकी खोपड़ी में शराब पिएंगे, तलवार उठाई, खंजर उठाए, तैयारी की। सहाबी जवान कहता आमिर बिन फहीरा की मैयत और लाश खुद ब खुद आसमान की तरफ बुलंद होनी शुरू हो गई। सहाबी कहता है हमारी नजरें जवाब दे गई, आमिर बिन फहीरा की परवाज खत्म ना हुई, ऊपर ही लाश उठती चली गई, आसमान की तरफ चली गई। सहाबी मदीने में आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐसे ऐसे करके हमने आंखों से देखा आमिर बिन फहीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैयत और लाश आसमान की तरफ उठ के चली गई। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूं आसमान की तरफ चेहरा अनवर उठाया और फरमाया घबराओ ना, मुबारक हो, आमिर बिन फहीरा का दफन भी, कफन भी, कब्र भी, नमाज जना। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये थे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमा रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये बयान आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इंशाअल्लाह हम लेके आएंगे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब के न्यू बयानात।